ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب، اور آپ جانتے ہیں یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی پاکستان پہ کوئی دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو یہ علی محمد خان صاحب تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی تھی کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں، اگین قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں کافی ہنگامہ رائی بھی ہوئی ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، تو کیا آپ کو توقع تھی کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اتنا سخت ریاکشن دکھایا جائے گا، یا آپ کے لیے یہ غیر متوقع تھا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اس ریاکشن کی اس طرح توقع تو نہیں تھی، لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسلامی دنیا میں سے اگر کوئی ایکشن لے گا تو مے بی ایران، اور یہ تو ایران ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا بدترین دشمن بھی فلسطین کے حق میں کھڑا ہو، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں، کرنا چاہیے۔ اور آج کا دن مجھے افسوس ہوا کہ اسمبلی میں حکومت کی طرف سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتا کہ اس پہ آپ ایک اسپیشل دن رکھیں۔ آج کا دن تو ایسا تھا کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے عید کے دنوں میں انہوں نے نہیں چھوڑا، اور عید کے دنوں میں بچوں کو مارا ہے، انہوں نے عید کے دن بمباری کی ہے اسرائیل نے غازہ پہ، اور بہت اہم ایشو ہے۔ اس پہ تو قومی اسمبلی میں اسپیشل ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہ کس چکر میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری چیزوں کو پوچھے گا، یہ اسمبلی رہ جائے گی، یہ وزارتیں بھی چلی جائیں گی، ہماری آئی چلے گئی، کیا ہوا؟ علی محمد آج بھی ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں پھر اللہ پوچھے گا ہم سے ایک دن کہ جب مسلمانوں پہ بمباریاں ہو رہی تھیں، اور جب میرے قبلہ اول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور جو آواز اٹھاتا تھا اس کو تو آپ نے زندان میں ڈال دیا۔ میں یقین کریں، میں اس لیے نہیں کہ میں تحریک انصاف میں عمران خان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن خان صاحب میں کم از کم ایک چیز یہ تھی کہ وہ اسٹینڈ مضبوط، جب وہ بات کرتے تھے اسرائیل کے خلاف، لوگ سنتے ہیں اس کو، کیا اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، دنیا کی واحد، اس کا وزیر اعظم جب اسرائیل کے خلاف وہ بالکل سینہ تان کے بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی شہباز شریف صاحب بات کریں، قوم ان کو سپورٹ کرے گی اسرائیل کے خلاف، لیکن مضبوط جو بات کریں۔ ہمارے دفتر خارجہ کا جو ریاکشن آیا ہے ایران کے حملے کے بعد میرے سامنے ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، دفتر خارجہ ہمارا ہمیشہ ہومیوپیتھک رہتا ہے لیکن میرے لیے دفتر خارجہ سے اہم قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ ہاں، جس دفتر خارجہ سے بیانات ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو تصویر پیچھے لگی ہے وہ بابا قوم کی ہے، وہی محمد علی جس کو دنیا نے قائد اعظم کا جب لقب دیا تو ایسے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غلام رسول تھے، جو 16-17 سال کی عمر میں جا کے لنکنز ان میں اس لیے شامل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ اور بھی تھے نا، گریز ان تھا جدھر سے اس نے گاندھی جی نے کیا تھا، یا انر ٹیمپل مڈل ٹیمپل تھے بیرسٹری کے لیے۔ کیوں انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب کیا قائد نے؟ کیونکہ اس کے اوپر گریٹسٹ لا گیور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ یہ 16-17 سال کی عمر میں 18 سال، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی ان کو دین تھی اس آدمی کو جس سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا۔ جب قائد نے یہ فرمایا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of West، یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ دن آج کا دن انشاءاللہ قائد، جب تک دنیا قائم ہے پاکستان قائم رہے گا، اور ہماری پالیسی قائد کی پالیسی ہے، کبھی اسرائیل کو ہم نے نہ تسلیم کرنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز بھی کہ جو پاکستان میں اسرائیل کے کچھ ہواری بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمارا بیرومیٹر چیک کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک علی محمد یا محمد میر یا ہمارے جیسے کچھ چند بھی ہیں، جب تک ہم ہیں، اسرائیل کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اچھا، اب اگر اسرائیل کہتا ہے جی ہم ایران کو جواب دیں گے، اگر اسرائیل ایران پہ ایک اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ اسرائیل کے خلاف اپنے برادر اسلامی ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ میں ہمارا ایک لیڈ رول ہے، ہمیں وہ رول اپنانا چاہیے۔ ہمیں OIC کی، بے شک OIC میں جان نہیں ہے، ہمیں اس میں کردار اپنا ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے فارن منسٹر صاحب کو OIC کے ملکوں کے دورے کرنے چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو OIC کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، ان کو تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم تو یہ تو صرف ہم مختلف ممالک میں تقسیم ہیں، ہمارا جسد تو ایک ہے نا، ہم تو ایک بدن کے حصے ہیں۔
جو صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری بات تو نہیں ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، تبھی تو جب غازہ میں مسلمان بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے ادھر پشاور میں یا اسلام آباد یا کراچی یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں لوگوں کے دل دکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک بدن کا حصہ ہیں، ان کا ہم پہ حق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کر دیا ہے، پشین میں جلسہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں مزید جلسے ہونے والے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس تحریک کا؟ آپ نے حکومت گرانی ہے، نیا الیکشن کروانا ہے، یا کوئی صرف پریشر ڈالنا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے؟ دو چیزیں ہیں، ویسے وی فار وکٹری بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہوگی، عمران خان صاحب کی تمام اسیران کی رہائی، اور دوسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی۔ اگر ہم نے اس ملک کو جمہوریت پہ چلانا ہے، عوام نے جدھر ووٹ ڈالا ہے ان کو آپ موقع دیں، ان کو ان کا حق دیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ جس جگہ عوام نے ووٹ ڈالا ہے ادھر ان کا حق ملے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے لوگوں نے کامیاب کیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ میں نے 2 دفعہ کور کمیٹی میں مشورہ دیا ہے، اور آج کل میں دوبارہ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فیصلہ کن اقدام لینا ہوگا کہ 184(3) میں جا کے ہمیں سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں پٹیشن ڈال دینی چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اس الیکشن پہ جو دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جب وہ ایک تاریخ ساز ہیئرنگ ہوئی جو شام کو رات کو عدالتیں ایک بار پھر کھلی تھیں، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے جو الیکشن ہے 8 فروری والا۔ میرا ان سے سوال یہ بساد احترام کہ پتھر پہ لکیر تو آپ نے ڈال دی اور الیکشن آپ نے کرا دیا، کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی ضروری ہے؟ اگر صاف شفاف ہونا اس کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ تو ابیوز ہوئی ہے، صاف شفاف تو نہیں ہوا۔ تو آپ 184(3) کے تحت توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب از خود نوٹس لیں؟ میرے خیال میں ان کو لینا چاہیے۔ آپ کیوں نہیں درخواست ڈال دیتے؟ کیونکہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے پارٹی کو مشورہ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اب جانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت ملک کے سب سے بڑے اس سیٹ پہ ہیں جس نے اس آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور آئین میں آرٹیکل 2A ہے جو آبجیکٹو ریزولوشن پرنسپل ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں ان کو تحفظ دینا ہے۔ جب جج ہی تحفظ مانگ رہے ہوں تو چیف جسٹس کہاں آپ کو انصاف دے گا؟ دیکھیں قاضی صاحب پہ یہ ایک اور بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جو وہی آرٹیکل 2A ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہے، دیکھیں آبجیکٹو ریزولوشن کا فرق کیا ہے قرارداد مقاصد، کہ وہ ہر آئین کا حصہ رہا ہے، آپ تو آئین کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی انشورڈ، وہ آئینی ذمہ داری ہے، آئین کے شروع میں لکھا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے ان جج صاحبان کے ساتھ، کیا یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ نہیں تھا یا نہیں؟ کہ جن لوگوں سے لوگوں نے انصاف لینا ہے، اگر ایک شخص یہ سوچ کے اب عدالت میں جائے گا کہ جس سے میں انصاف لے رہا ہوں وہ خود بھی جو ہے وہ پریشر میں ہے یا اس کو خود انصاف چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، پچھلی ہیئرنگ میں اتفاق سے تھا، اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ شاید وہ فل کورٹ بنانے لگے ہیں اس پہ، اگر وہ بنا لیتے ہیں اس پہ فل بینچ بٹھا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا۔